حمزہ ناصر آفیشل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو وہ ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ ساری دنیا کے معمار اکٹھے کر دو، ایک فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے کھڑی کر کے دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کی شان کا ایک انوکھا باب نہیں ہے؟ تو جو رب یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا کرنے پہ قادر ہے اور صدیاں بیت گئی، اس میں کوئی رکھنا بھی پیدا نہیں ہوا، تو کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کو زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ تو یہ تیسری دلیل رشاد میں اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ انہیں ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ پھر خود ہی کہا بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہمارے لیے ہے، ہم اس زاویے سے نہ سوچیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ میاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ حضرت انسان کو کتنی گرمیاں اور کتنی جولانیاں نصیب فرمائی ہیں۔ انسانی ذہن کی ساکھ دیکھو، دھڑکتے ہوئے دل کی کیفیت دیکھو، انسان کے اندر تنفس اور انہضام کا نظام دیکھا جائے تو کیا کچھ اس نے تخلیق کیا ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اوناسس، اس کی آنکھوں کے پپوٹے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ قدرت نے آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر عزم ہوا ادھر فوراً آنکھ کھل گئی۔ یہ قدرتی سسٹم ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کتنا بڑا نظام ہے رب نے رکھا ہوا، لیکن اس کا یہ سلسلہ، اس کے پٹھے ختم ہو گئے تو ڈاکٹر روشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھولتا تھا، سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہا کاش اپنی مرضی سے آنکھیں کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش اپنی آنکھیں خود تو کھول سکوں نا، میں تو اپنی آنکھیں خود نہیں کھول سکتا۔ یہ کتنا بڑا سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، کبھی اس میں ہم نے غور بھی نہیں کیا ہے۔ یہ ہم جب بولتے ہیں تو یہ قدرتی گریس ہے جو لعاب کی صورت میں ہمارے منہ میں ہے، اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو بولنے میں دقت ہو جائے۔ میرے ایک دوست کی یہ پرابلم ہے کہ اس کو لعاب کم آتا ہے اور بنیادی طور پہ اس نے لیکچر دینا ہوتا ہے، لیکچرار ہے تو مسئلہ ہے اس کے لیے۔ تو ہوا کیا کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی تقریباً جاتی رہی ہے اور معدہ بھی متاثر ہے۔ تو کیا ہے کم کہ لعاب کی جو مقدار منہ میں ہونی چاہیے تھی اس سے مقدار کچھ کم ہے۔ تو ہم نے تو کبھی اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، لیکن رب نے یہ بھی ایک سسٹم ہمارے اندر لگایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انسان کی زندگی میں رکھا ہے جس کو ہم جانتے بھی ہیں، کچھ کو نہیں بھی جانتے ہیں۔ یہ انہضام کا، تنفس کا نظام ہے۔ انسان کو جو دماغ دیا گیا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک شخص کے دماغ کا بنے۔ اتنا سسٹم رب نے جو ہے وہ ایک شخص کے دماغ میں لگایا ہوا ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ زندگی کا جو ہے وہ زندگی کی چہل پہل، یہ ذرا انسان غور کرے، تدبر کرے تو یہ ہمارے لیے تو جو ہے وہ ایک آنکھ کا پپوٹا، اس کے پٹھے رہ جائیں تو ان کی جنبش مشکل۔ رب نے کیا کچھ بنایا ہے